बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने अपना लेसन नंबर 7 स्टार्ट करना है MCM 101 का रूट ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे मैसेज के बारे में, जो है ना वो हम लोग उसको जो है ना हम लोग स्टडी करेंगे कि मैसेज क्या होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अच्छा एक और मैं आप लोगों को पहले ये बात बताती चलूँ, ट्यूशन ग्रुप अगर आप लोगों ने ज्वाइन करना जिन बच्चों को नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ट्यूशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे ग्रुप में आप लोगों को सारी गाइडेंस, सारी फाइल्स वगैरह सब कुछ दिया जाता है। जो लोग जॉबियंस होते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ वगैरह टाइम पर नहीं कर पाते, जिनको LMS देखने का भी टाइम नहीं होता, उनको सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं LMS हैंडलिंग की। तो वो इंशाल्लाह वो जो है ना उनको 100% रिजल्ट दिए जाएंगे। पहले वेरीफाई करवाया जाए दूसरे बच्चों का रिजल्ट, उसके बाद फिर आप लोगों को जो है ना वो सर्विसेज आपकी हायर की जाती हैं, आपको सर्विसेज जो है वो फिर दी जाती हैं। तब आप जो है ना वो हायर करते हैं पूरा आप लोग वेरीफाई करके। ठीक है, वो भी आप लोग कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको किसी भी चीज़ में अगर कोई प्रॉब्लम आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ग्रुप को अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। मैसेज के बारे में पढ़ते हैं। मैसेज जो होता है ना कम्युनिकेशन की एक पूरी एक चाबी होती है जो कि हमारे पूरी कम्युनिकेशन को डिटरमिन करती है, वो मैसेज ही होता है। अगर आप लोग मैसेज में अपनी तरफ से थोड़ा सा भी चेंज करेंगे ना तो अगले बंदे की तरफ वो बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अगला जो रिसीवर होगा ना उसको वो बात समझने में ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। आप चाहे थोड़ी सी चेंज करें। ह्यूमन इंसान जो मैसेज होते हैं ना वो बिल्कुल डिफरेंट होता है इंसान का मैसेज एज कम्पेयर टू मैकेनिकल मैसेज। यानी कि कोई मशीन होती है ना, अगर वो बोलती है वो मैसेज कन्वे करेगी तो वो ज़रा और होती है। इंसान जितने भी लोग, जैसे आप कंप्यूटर पे आपको काम कर रहे होते हैं, आप लोगों के सामने कोई पॉपअप आ जाता है, यू वांट टू एग्जिट यस और नो, तो वो जो होता है ना उसको तो आसानी से आप लोग समझ लेते हैं। लेकिन जो इंसान जो मैसेज कन्वे करते हैं ना वो ज़रा मुश्किल होता है। मोटर, अगर जैसे आप लोग देखें मोटर कार है, अगर वो एक दफ़ा प्लीज उसका हॉर्न बजाएं, चाहे आप लोग 1000 दफ़ा बजाएं, एक ही उसका मीनिंग लोग कन्वे करेंगे, एक ही तरह से वो बजती है। टेलीफोन बेल भी ऐसे ही होती है। लेकिन जो इंसान होते हैं ना, एक दफ़ा बात करेंगे, उन्होंने दोबारा बात करनी है ना तो वो थोड़ी डिफरेंट होगा। आप अपने मैसेज को बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से और उन्हीं लफ्ज़ों में आप लोग रिपीट नहीं कर सकते। तो मैसेज में जो थोड़ा सा भी आप लोग चेंज करते हैं उसकी वजह से मीनिंग्स में रिसीविंग के एंड से जो है ना जो लोग रिसीव करेंगे उनके लिए मीनिंग्स में ज़्यादा चेंज उनको नजर आएगा। जब आप लोग अपने मैसेज की प्रॉपर्टी को अगर आप लोग देखें मैस कम्युनिकेशन के फील्ड में, आप लोग ये देखते हैं कि जो सेंडर होते हैं ना, जो मैसेज को सेंड कर रहे होते हैं, मैस कम्युनिकेशन के फील्ड की मैं बात कर रही हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा कोशिशें करते हैं अंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड करने के लिए, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो रिसीवर की तरफ। वो मिलियन ऐसे उनके केस होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा उनको जो है ना वो मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, यही वजह है कि जो लाइंस होती हैं, जो स्क्रिप्ट्स होती है ना मैस कम्युनिकेशन में, उनको ये नहीं है कि फौरन से चेंज कर दिया जाता है। हाईली ट्रेंड बंदे वहाँ पे एम्प्लॉय किए जाते हैं जो कि मैसेज को बैठ के लिखते हैं। ये जो न्यूज़ आपके सामने जो न्यूज़ कास्टर्स पढ़ रहे होते हैं, कि ऐसे ही नहीं कि वो मुंह उठा के वो आ जाते हैं तो वो न्यूज़ बताना शुरू कर देते हैं। पूरी उनकी पहले प्रिपरेशन होती है, पूरा उन्होंने वो पहले उनको देखना होता है कि कहीं कोई बंदा हर्ट ना हो जाए, किसी के कल्चर के खिलाफ बात ना हो जाए। सारी चीज़ों को देख के वो फिर अपना मैसेज कन्वे करते हैं। मैसेज की भी डिविजन्स होती हैं, दो कैटेगरीज में हम लोग मैसेज को डिवाइड करते हैं। एक होती है वर्बल और एक होती है नॉन वर्बल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ईजी भी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अब हम इसको स्टडी करते हैं। वर्बल मैसेज क्या होता है। आप मैसेज जब लफ्ज़ों की फॉर्म में बनाते हैं ना, चाहे आप लोग लिखें चाहे आप लोग बोलें, तो वो वर्बल मैसेज होता है जिसमें अल्फाज होंगे। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, ये सारी की सारी, या आप लोग फेस टू फेस किसी के साथ बात कर रहे हैं, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन पे जितनी आप लोग चीज़ें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सारी की सारी वर्बल मैसेजेस में ही फॉल करती हैं। लेकिन वर्बल मैसेजेस में कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं। एक मेजर प्रॉब्लम होता है लिंग्विस्टिक बैरियर का, यानी कि जो लफ्ज़ होते हैं ना, अब देखें, अब हम पाकिस्तान में रहने वाले भी कितनी ज़्यादा इलाकाई ज़बानें हैं, कितनी ज़्यादा। एक अगर आप लोग इलाके की बात करें तो एक इलाके में भी रहते हुए लोगों के मुख्तलिफ लहजे होते हैं, मुख्तलिफ उनके लिंग्विस्टिक स्किल्स होते हैं। ठीक है, कोई एक इंसान एक इलाके, एक क्लैन, एक कबीले से भी ताल्लुक रखता हो, तब भी सब की सेम स्किल्स नहीं हो सकती ज़बान के मामले में, लफ्ज़ों के मामले में। आप एक ऐसी सिचुएशन को अगर आप लोग इमेजिन करें, आप लोग ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं, किसी ऐसे इंसान से जो किसी और एरिया से बिलोंग करता है, तो वो तो बिल्कुल उसकी नज़र में जो आप जो लफ्ज़ बोलेंगे ना उसके तो डिफरेंट ही मीनिंग होते हैं। ठीक है, सेंडर या रिसीवर जो है ना वो अगर ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं कि वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो मैसेज का जो मीनिंग है ना वो खराब हो सकता है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक और प्रॉब्लम भी होता है वर्बल मैसेज में कि स्टैंडर्ड मीनिंग्स प्रॉब्लम। कभी कभार ऐसा होता है कि लैंग्वेज जो होती है ना,
اب چاہے دو بالکل کلوز بندے ہیں، ان کی لینگویج بالکل سیم ہے، بالکل سیم ان کی سکلز ہیں، سیم ان کے جو ہے نا وہ لیولز ہیں، سیم وہ لینگویج بولتے ہیں، سیم ان کے ورڈز ہیں، لیکن پھر بھی ایک دوسرے کو ویوز ایکسچینج کرنے میں نا پرابلم ہوتی ہے. ایک بندہ ہے نا وہ اگر آپ کو کہتا ہے کہ باہر بہت گرمی ہے، ٹھیک ہے، جو سننے والا ہے وہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کتنی گرمی ہے. اگر تو وہ یہ کرے گا نا کہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی ہے، تب آپ لوگ ٹھیک طریقے سے سمجھیں گے، اسٹینڈرڈ آپ لوگوں کو میننگ سمجھ میں آئے گا کہ ہاں اتنی گرمی ہے، ٹھیک ہے. لیکن نارمل لینگویج میں ہم لوگ نا یہ اس طرح کے ریفرنسز نہیں دیتے کہ اتنی ڈگری سینٹی گریڈ گرمی ہے اور اتنی ہے. تو یہ ایک ہے کمیونیکیشن میں کہ جو آپ لوگ میننگز بتا رہے، جو آپ کا میننگ ہوتا ہے نا، بالکل وہی میننگ اگلا بندہ نہیں سمجھ سکتا. وہ سمجھے گا نمبرز کی فارم میں، ایک جو ہے نا فزکس کی فارم میں، لیکن آپ اپنے جو ہے نا ہمیشہ اسی وجہ سے، یہی وجہ ہے کہ میسیجز کے میننگ کو بالکل ایگزیکٹلی انڈرسٹینڈ کرنے میں ہمیشہ ڈفرینسز ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک اور بھی جو میجر جو ایک پرابلم ہوتی ہے نا وربل میسیجز، وہ ہوتی ہے ریٹن میسیج کنفیوژن. ٹھیک ہے، جو ریٹن ورڈز ہوتے ہیں وہ اس طرح کی جو ہے نا ایک سچویشن، اس میں ذرا زیادہ پرابلمس ہوتے ہیں. یہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے بہت زیادہ اس چیز کو سمجھنا کہ اگلا بندہ کیا فیل کر رہا تھا تو اس نے یہ لکھا ہے، اگلے بندے نے کیسی اپنی سوچ کو ہمیں لفظوں میں ہمیں کنوے کرنے کی کوشش کی ہے. جب آپ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ لوگ اگلے بندے کا وہ ایکسپیرینس نہیں، مطلب وہ اس کی اب احساسات نہیں فیل کر سکتے جو اس نے جو ہے نا وہ فیل کروانے کے لیے آپ کو لکھے ہیں. یہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے پڑھنے والوں کے لیے، چیز کو ریسیو کرنے والوں کے لیے، کہ وہ جو ہے نا وہی فیلنگس انڈرسٹینڈ کرے جو بندے نے لکھی ہیں، خاص طور پہ جب اس کا کوئی ایکسپیرینس نہ ہو. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، اس نے کبھی سوات ویلی کو وزٹ ہی نہیں کیا، اس کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوگا ایسی چیز کو ایکسپیرینس کرنا، ایسی چیز کو فیل کرنا کہ جہاں پہ لکھا ہوا ہوگا کہ بھائی ویلی جو ہے نا سوات ویلی کے جو وزٹ ہے نا وہ بہت ہی ونڈرفل ہوتا ہے. وہ کیسے اس کو فیل کر سکے گا جب اس کا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. یہاں پہ اگر ہم لوگ یہ بات کریں نا تو سیم جو لفظ ہوتے ہیں نا وہ کوئی میتھمیٹکس نہیں ہوتی کہ وہ ہمیشہ آپ سیم ہی رزلٹ نکلیں گے کوئی بھی آپ لوگ ایکسرسائز کریں گے تو. ٹھیک ہے، جو ہسٹری میکرز ہوتے ہیں نا، جو ہسٹری لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ان کے لیے اتنا زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ صدیوں پرانے لوگوں کو انہوں نے ان کے کلچر کو انہوں نے لکھنا ہوتا ہے اور انہوں نے اس طریقے سے لکھنا ہوتا ہے کہ آج کل کے کلچر کے لوگ اس چیز کو سمجھ سکیں. ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ سیم ورڈز کے انہوں نے جو ہے نا صرف میننگز انہوں نے چینج کرنے ہوتے ہیں، اور یہ ہسٹورینز کے لیے بہت زیادہ مشکل چیز ہوتی ہے. یہاں پہ اگر ہم لوگ دیکھیں نا تو شرام آسگوڈ کمیونیکیشن نے بھی اسی چیز پہ انہوں نے زور دیا تھا کہ کامن ایکسپیرینس کا ہونا ضروری ہوتا ہے. جب بھی جو ہے نا سینڈر جب بات کر رہا ہوتا ہے نا میسج میں، تو اگر ریسیور اس کو سیم اسی کانٹیکسٹ میں تبھی سمجھے گا جب اس کا ایکسپیرینس بالکل ویسا ہوگا تو. ٹھیک ہے، اس کے بعد اسٹیٹک ایویلویشن. ٹھیک ہے، ورڈ جو لفظ ہوتے ہیں نا وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی بھی اسٹیٹک نہیں ہوتے، ایک جیسے نہیں رہتے. ٹائم ٹو ٹائم کے لحاظ سے بھی اور جگہ کے لحاظ سے بھی وہ چینج ہوتے ہیں. اب جو لفظ ہوتے ہیں نا ان کا 100 سال پہلے جو میننگ ہوتا ہے وہ ان کا آج سیم وہی میننگ نہیں ہے. بہت سارے اس میں ریزنز ہوتے ہیں. سملرلی اسی طریقے سے بہت سارے ایسے بھی لفظ ہوتے ہیں کہ ان کے میننگ جو ہے نا ڈسٹینس کے حساب سے چینج ہوتے ہیں. ایک علاقے میں اس کا میننگ اور ہوتا ہے، تھوڑا آپ لوگ آگے موو کریں دوسرے علاقے میں اس کا جو ہے نا وہ میننگ اور ہوتا ہے. وربل میسیجز جو ہوتا ہے وہ آپ لوگ جو ہے نا سرٹن میننگز کے حساب سے، جب آپ لوگ اس کو میننگ سے حساب سے ہی آپ نے ہمیشہ وربل میسیجز کو جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہمیشہ سیم میننگز رہیں گے. یہ ہے کہ کیونکہ اسٹیٹک میننگ ایویلویشن نہیں نہ ہوئی کسی بھی. اسٹیٹک میننگ ایویلویشن کا مطلب ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں بتا دیا جاتا کہ بس یہ ان لفظوں کی یہی میننگ ہے، یہ چینج نہیں ہوں گے. ایسی کوئی ایویلویشن نہیں ہوئی. ہمیشہ جو ہے نا وہ یہ چیز ڈائنامک رہی ہے، چینج ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں میسج کی دوسری ٹائپ جو ہوتی ہے نان وربل. بہت سارے ایسے میسیجز ہوتے ہیں جو ہم لوگ اپنی پوری روزمرہ لائف میں جو ہے نان وربل میسیجز کرتے ہیں. یعنی کہ نان وربل ہر وہ میسج، ہر وہ پیغام جو آپ لفظ استعمال کیے بغیر اگلے بندے کو پہنچا دیتے ہیں وہ ہوتے ہیں نان وربل میسیجز. اپنے اشاروں کی فارم میں، سمبلس کی فارم میں، سائنس کی فارم میں. اس میں کون کون سے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں جیسچرز. ہم جو ہے نا ایک جیسچرز کو یوز کرتے ہیں اپنی فیلنگس کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. ہم ہمیشہ جیسچرز کو یوز کرتے ہیں. جیسے آپ جیت جاتے ہیں نا تو ایک وکٹری سائن آپ لوگ وی والا جو سائن ہے وہ آپ لوگ دکھاتے ہیں. جو چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے، جو بیبی ہوتا ہے، ایون وہ اپنی جیسچرز کے تھرو ہی، اپنے فیس کے ایکسپریشنز کے تھرو اپنے ماں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے کہ وہ خوشی میں ہے، کیسا فیل کر رہا ہے، اس اتنی درد ہے. اس کے بعد یہ جو آئی ونکنگ ہوتی ہے، یہ بھی اس کے بھی مختلف جو ہے وہ میننگز جو ہے وہ بنتے ہیں. تو جیسچرز بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک جیسچر کا سیم میننگ نہیں ہوتا، وہ بھی مختلف ہوتے ہیں. سائنس اینڈ سمبلس کی آپ لوگ بات کریں، وہ جو وقت ہے جب نان وربل کمیونیکیشن میں جو ہے نا سائنس اینڈ سمبلس کے آپ لوگ بات کریں نا
تو کلچر اور کریڈ کے حساب سے آپ لوگوں کے سائنس اور سمبلس جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ایک کلچر میں جس سمبل کا مطلب جو سمجھا جاتا ہے دوسرے کلچر میں سیم ویسا نہیں سمجھا جاتا. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ اب کچھ ایسے سمبلس بھی ہیں جو پوری دنیا میں اس کو ایک جیسا سمجھا جاتا ہے. جیسے ریڈ کلر کا جو کراس ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میڈیکل کیئر, فرسٹ ایڈ باکس کے اوپر بھی وہی کراس بنا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایمبولینس کے جو سائرن ہوتا ہے اس کا بھی سیم میننگ سمجھا جاتا ہے ہر کہیں. ٹریفک سگنلس کا بھی بالکل پوری دنیا میں ایک جیسے میننگ سمجھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد کلچرل کنفلکٹ اگر ہم لوگ بات کریں, کچھ کلچرز ہوتے ہیں جو ایک طرح کے مطلب کامن سمبلس کے جو سیم میننگز ہیں نا ان کی کمیونیکیشن ان کی ذرا ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہمارے کلچر میں ایک اگر کوئی جسچر ہے, ایک جو سمبل ہے اس کا جو مطلب بنتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ امریکہ میں بھی اسی جو ہے نا وہ سمبل کا اسی جو ہے نا وہ اشارے کا سیم وہی میننگ ملتا ہو. فار ایگزامپل اگر آپ لوگ دیکھیں نا, اب جاپان میں یا کسی دوسرے جو دنیا وہاں پہ جو ہوتا ہے نا یہ والا سفید گلاب ہوتا ہے, یہ دنیا کے مختلف حصوں میں اس کا مختلف جو ہے نا وہ مطلب تصور کیا جاتا ہے. کچھ لوگ اس کو محبت کی علامت قرار دیتے ہیں, کچھ اس کو دشمنی کی علامت قرار دیتے ہیں. تو یہ کلچرل کنفلکٹ ہوتا ہے کہ کنفلکٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے, تصادم, یعنی کہ دو جو کلچرز ہوتے ہیں نا ان کے بھی سمبلس کے حساب سے تصادم ہوتے ہیں. ایک چیز ایک کلچر میں ڈفرینٹ ہے, دوسرے میں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. بچہ اگر بڑوں سے بات کر رہا ہے تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ اس نے بڑوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرنی. اس چیز کو یہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ بے عزتی سمجھا جاتا ہے نا. لیکن امریکہ میں اگر کوئی آنکھ سے آنکھ ملا کے بات نہیں کرتا تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ اپنے جو ہے نا جھوٹ کو چھپانے کے لیے جو ہے نا وہ آنکھیں نہیں ملا پا رہا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے باڈی جیسچرز ہوتے ہیں. جب بھی ہم لوگ لفظوں کے جو ہے نا ہم جب ورڈز کی فارم میں جب ہم لوگ میسج دوسرے تک پہنچا رہے ہوتے ہیں نا, ہم ہمیشہ ان کے ساتھ کوئی نان وربل ایکشن بھی اٹیچ کر دیتے ہیں تاکہ میسج کا میننگ اگلا بندہ صحیح طریقے سے سمجھ سکے. آپ نے کسی کو سٹ ڈاؤن کہنا ہو, آپ ہاتھ کے اشارے سے بھی کہیں گے ساتھ نا, مطلب ہاتھ کو ڈاؤن کر کے کہ یہاں سٹ ڈاؤن. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ وربل میسج کو یا اپنی باڈی جیسچرز کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں اپنے وربل کمیونیکیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے. اس کے بعد وائس ایکسینچویشن, یہ صرف انٹر پرسنل کمیونیکیشن میں ہی نہیں اور جو گروپ کمیونیکیشن ہوتی ہے صرف اس میں نہیں, یعنی کہ انٹر پرسنل کمیونیکیشن ہم لوگ پچھلے لیکچر میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ جو دو لوگ آپس میں جو کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا آپس میں جو دو سے زیادہ لوگ بھی کمیونیکیٹ, گروپ کمیونیکیشن گروپ کی فارم میں ساری آپ لوگوں کی کمیونیکیشن ہو رہی ہے. لیکن جو میس کمیونیکیشن کے لیول پہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ لوگ ہمیشہ میسج کا جو میننگ ہوتا ہے نا آپ اس کو سمجھانے کے لیے وائس ایکسینچویشن استعمال کرتے ہیں. وائس ایکسینچویشن ہوتا ہے آپ کی آواز کا اتار چڑھاؤ. آپ کوئی بات کر رہے ہیں, آپ نے غصے کے اظہار میں بات کرنی ہے تو آپ اپنی آواز کو تھوڑا چینج کرتے ہیں. پیار سے بات کرنی ہے, آواز کا آپ لوگوں کا جو لہجہ ہوتا ہے وہ تھوڑا جو ہے نا وہ چینج ہوتا ہے. تو آواز کا لہجہ ہی ہوتا ہے وائس ایکسینچویشن. جو بات کرنے والے ہوتے ہیں نا, جو ریڈیو اور ٹیلی ویژن پہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی اپنی آواز کا لیول جو ہے نا اور لفظوں پہ جو زور دینے کا ایک ان کا جو پیٹرن ہوتا ہے نا وہ چینج کرتے رہتے ہیں کوئی بھی میننگ اگلے تک پہنچانے کے لیے. ٹھیک ہے, اب اگر آپ بچے سے بات کر رہے ہیں تو آپ کا وائس لیول اور ہوگا. ٹھیک ہے, آپ اپنے فادر سے بات کر رہے ہیں تو آپ کا وائس لیول اور ہوگا, چاہے آپ لوگوں کے لفظ وہی سیم ہے, بات چاہے سیم ہی ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ میسج کس طرح کا ہے, سچویشن کس طرح کی ہے, اور اگلا بندہ جو ریسیور ہے وہ اس کا جو ہے نا وہ لیول کیا ہے. آپ لوگ اس حساب سے اپنی وائس کی ایکسینچویشن کرتے ہیں, اپنے وائس کا اپنے زبان کا جو لہجہ ہے آپ لوگ اس کو چینج کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ نان وربل میسج میں آپ لوگوں نے اس میں کوئی یاد کرنے والی چیز تو ہے نہیں کہ آپ لوگوں نے رٹا مارنا ہے, بس یہ ہے کہ اپنے ورڈنگ میں لکھ دینا ہے. آپ لوگوں کو کنسیپٹ کلیئر ہو گیا نا, آپ لوگوں نے اپنی ورڈنگ میں لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, باقی انشاءاللہ ایم سی کیوز کے حوالے سے بھی ایک جو ہے نا وہ ویڈیو بنائی جائے گی آپ لوگوں کے لیے, کوئز کے لیے, مڈ ٹرم کے لیے, جس میں سارے آپ لوگوں کو ایم سی کیوز بتائے جائیں گے کہ کون کون سے ایم سی کیوز آتے ہیں, وہ بھی آپ لوگوں نے کرنے ہیں. اور ہینڈ آؤٹ بھی آپ لوگوں نے جو ہے لیکچر سن رہے ہیں تو آپ لوگوں کی پریپریشن ہو رہی ہے ساتھ ساتھ. باقی آپ نے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو A+ گریڈ عطا فرمائے. میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, شیئر کر دیں, لائک کر دیں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریکمینڈ کیا کریں جس گروپ میں آپ ہوتے ہیں. جیسے ہی آپ لوگ لیکچر سنتے ہیں, کوئی بھی دوسرا بندہ پوچھتا ہے کہ لیکچر کس کے لیے, تو آپ لوگ پلیز اس چینل کا نام آپ لوگ ریفر کیا کریں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.